اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر انتخاب عالم آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں آپ کو پرہیز کی حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ آخر کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیوں ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ مریضوں پر ایسی چیزیں بند کر دیتے ہیں جن کا بند کرنا اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے۔ مثلاً میں آج 5-6 بڑی چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ مثلاً گوشت، انڈا، گھی، نمک، مرچ، مسالہ، یہ تمام چیزیں آخر ان کن بیماریوں میں یہ بند کرنا چاہیے، اور ان کے بند کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اب میں شروع کرتا ہوں گوشت سے۔ گوشت یا تو بڑا گوشت بھی ہو سکتا ہے، بیف، یا چھوٹا گوشت، مٹن، فش، یہ تمام جو ہیں یہ گوشت کے ہمارے سورس ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کھاتے ہیں۔ گوشت کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ لحمیات کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اور اینیمل سورس آف پروٹینز جو ہے اس میں تمام اسینشیل امینو ایسڈز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جسم جو ہے اس کا جو اسٹرکچرل جو ایلیمنٹ ہے وہ پروٹینز ہیں۔ ہمارا بدن بنا ہی لحمیات سے ہے، اور اس کے علاوہ لحمیات ہمارے بدن میں بے تحاشا ایسے امپورٹنٹ فنکشنز کرتے ہیں کہ جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو پروٹینز کا ہماری ڈائٹ میں شامل ہونا بہت ہی اہم ہے، اور کتنی پروٹینز؟ کم از کم 0.8 گرام پر کلو گرام۔ یعنی اگر کسی مریض کا وزن یا کسی بھی شخص کا وزن اگر 60 کلو گرام ہے تو اس کو کم از کم 48 گرام پروٹینز روزانہ لینی چاہیے۔ پروٹینز گوشت کے علاوہ دالوں میں بھی ہوتے ہیں، لیگیومز میں بھی ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں پروٹینز پائے جاتے ہیں، لیکن اینیمل سورس آف پروٹین جو ہے وہ اسینشیل امینو ایسڈز کے لیے بہترین سورس ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروٹینز بیسیکلی 21 امینو ایسڈ سے مل کے بنتے ہیں۔ امینو ایسڈ چھوٹے نامیاتی یا آرگینک مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ مل کر آپس میں وہ زنجیر کی صورت میں جوڑ کر جو ہیں وہ پروٹینز بناتے ہیں، اور یہ جو ہیں ہزاروں امینو ایسڈز مل کر ایک پروٹین مالیکول بناتے ہیں۔ تو ان میں سے 9 امینو ایسڈ جو ہیں وہ اسینشیل امینو ایسڈز کہتے ہیں، یعنی یہ وہ امینو ایسڈز ہیں جو ہمارے بدن میں نہیں بن سکتے۔ تو ان کا لینا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کی ڈیفیشنسی بھی ہمارے جسم میں مختلف بیماریاں پیدا کر سکتی ہے، جس میں بصارت کی کمی اور ہڈیوں کا بھربھرا پن، اور ہمارے سکن اور پٹھوں کی کمزوری، اور بدن کا دن بدن لاغر ہونا یہ شامل ہے۔ تو پروٹین جو ہے وہ کبھی بھی ہماری ڈائٹ سے ٹوٹلی اس کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کمپلیٹ ریسٹرکشن، پروٹین ریسٹرکشن کسی بھی بیماری میں وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ تو میں مختصر کہہ دوں آپ کو آخر میں کہ گوشت جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں گوشت مکمل بند کرنا پڑے۔ ہاں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، تو ہر چیز کو ہمیں اعتدال کے ساتھ لینا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں انڈے کی طرف۔ ایک عام اوسط انڈے میں 78 سے 80 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اس کے اندر 6 گرامز پروٹینز ہوتی ہیں اور 5 گرامز فیٹس ہوتی ہیں۔ ان فیٹس میں 75% پولی اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتی ہیں، اور 25% سیچوریٹڈ فیٹس ہوتی ہیں۔ پولی اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹ جو ہوتی ہیں وہ خطرناک نہیں بلکہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں، جبکہ سیچوریٹڈ فیٹ میں کولیسٹرول کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے احتمال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ لیں گے تو ہمارے خون کا کولیسٹرول ہائی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ دوسرا، ان کے علاوہ ایک انڈے کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، واٹر سولوبل بی کمپلیکس وائٹامن اور فیٹ سولوبل وائٹامن اے، ڈی اور کے بھی کافی اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریس ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انڈا جو ہے ایک بہت ہی اعلیٰ ایک نیوٹریشنل سورس ہے، اور میرے نہیں خیال کہ کسی بھی بیماری میں انڈے کو بند کرنے کا کوئی جواز ہے۔ اس کا جو فیٹ کمپوزیشن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 75% پولی اینڈ مونو انسیچوریٹڈ اور 25% جو ہے وہ سیچوریٹڈ ہے۔ تو یہ 1 یا 2 انڈا اگر آپ کنزیوم کریں تو ہمارا جو لپڈ پروفائل ہمارے خون کا ہے اس میں کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آتا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے خون میں کولیسٹرول جو ہے وہ 3 صورتوں میں گردش کرتا ہے، جسے ہم لائپو پروٹینز کہتے ہیں۔
کیونکہ کولیسٹرول ایک لپڈ یعنی کہ فیٹی سبسٹانس ہے، تو وہ واٹر سولوبل نہیں ہے، تو اس کو خون میں واٹر سولوبل بنانے کے لیے ہمارے لیور میں کولیسٹرول کو جو ہے وہ اس کے ارد گرد پروٹین کوٹنگ کر دی جاتی ہے، اور جس سے جو پارٹیکل بنتا ہے اسے ہم لائپوپروٹین کہتے ہیں۔ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے: ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی لائپوپروٹین، ایچ ڈی ایل ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین، اور وی ایل ڈی ایل ویلی لو ڈینسٹی لائپوپروٹین۔ وی ایل ڈی ایل میں ٹرائیگلیسرائڈز ہوتا ہے، جبکہ ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ نے سنا ہوگا گڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول۔ تو ایل ڈی ایل جو ہے وہ ایکچولی اس کو بیڈ کولیسٹرول کہا جاتا ہے، کیونکہ اسٹڈیز نے یہ شو کیا ہے کہ ہائر ایل ڈی ایل کنسنٹریشن ان دا بلڈ اگر کسی کی بھی 130 یا 150 ملی گرام % سے زیادہ ہو تو اس میں ہارٹ اٹیک کے ہونے کے یا فالج ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم ایچ ڈی ایل کو دیکھیں تو ایچ ڈی ایل کو گڈ کولیسٹرول کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ فیٹ کو موبلائز کرتا ہے پیریفری سے، آرٹری سے، اس کے اندر جو فیٹ ڈپازٹ ہوئی ہوتی ہے ایتھروسکلروٹک پلیک کی صورت میں، وہاں سے موبلائز کرتا ہے، جگر کی طرف لے کے جاتا ہے، جہاں سے جگر اس کو بدن سے خارج کر دیتا ہے۔ تو انڈے میں جو لپڈ پروفائل ہے، اس کا جو کمپوزیشن ہے، تو وہ اس میں ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل کا جو ریشو ہے وہ نارمل رہتا ہے، یعنی ایل ڈی ایل بہت زیادہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو ساتھ میں اس کے ایچ ڈی ایل بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو ان کی ریشو نارمل رہتی ہے، اور وہ اس کا اوورال ایفیکٹ جو ہے وہ کوئی نیگیٹو نہیں ہوتا، اس سے ہارٹ اٹیک کے زیادہ ہونے کے چانسز یا فالج ہونے کے چانسز نہیں ہوتے۔ تو ان شارٹ یہی کہ انڈے کو کنزیوم کرنے کا یا انڈے کو لینے کے پابندی جو ہے، یہ میں یہاں دوبارہ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ان شارٹ یہ کہ کوئی سائنٹیفک جواز نہیں ہے کہ انڈے کا کھانا بند کیا جائے کسی بھی مریض پہ۔ ہاں، اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، مطلب وہ 1 انڈا روزانہ نہ کھائے، ہفتے میں 2-3 کھا لے، لیکن انڈے کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہماری صحت پر نہیں پڑتا، ہمارے لپڈ پروفائل پہ نہیں پڑتا، بلکہ اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ایچ ڈی ایل کی جو کنسنٹریشن ہے ہمارے بلڈ میں وہ تھوڑی زیادہ ہو، تو انڈے کو بند کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں نمک کی طرف۔ نمک ہم کیوں لیتے ہیں؟ نمک ہمارے جو خوراک میں ہوتا ہے وہ ہمارے منہ میں ذائقہ پیدا کرتا ہے۔ نمک کے علاوہ مرچ، مسالہ وغیرہ جو ہے، یہ تمام چیزیں ایپیٹائزرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں ذائقہ کیوں بنایا ہے؟ 2 وجہ سے۔ ایک ہاضمے کے لیے، یہ ایک عام تجربہ ہے کہ مزیدار کھانا ہضم ہوتا ہے اور مذائقہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور دوسرا انسان کی خوشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں ذائقہ پیدا کیا ہے، تو اس سے لذت کام و دہن آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری روزانہ کی بنیاد پہ جو ہماری خوشی ہے وہ مزیدار لذیذ کھانے میں ہے۔ تو اگر کھانے میں آپ نمک بالکل بند کر دیں تو وہ بذائقہ ہو جائے گا، اور بذائقہ کھانا جو ہے وہ ایک تو انسان اس کو کھا کے خوش بھی نہیں ہوتا، دوسرا وہ ہضم نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام تجربہ ہے کہ ذائقہ خوراک ہضم نہیں ہوتی ہے، خوش ذائقہ خوراک، مزیدار خوراک کو ہضم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جسم سے نمک ڈیلی بیسس پہ خارج بھی ہوتا ہے، ہمارے پیشاب میں، پخانے میں، ہمارے پسینے میں، ہمارے لعاب سے نمک جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں کنٹینیوسلی ریپلیس کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ کتنا ہمیں چاہیے؟ یہ کم از کم 2000 ملی گرام سوڈیم، اور 2000 ملی گرام سوڈیم جو ہے وہ 5 گرام نمک میں ہوتا ہے۔ وہ 5 گرام کتنا ہوتا ہے؟ ایک جو چائے کا چمچ ہوتا ہے اس میں اگر آپ نمک لیں تو وہ 5 گرامز آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 چمچ نمک روزانہ کی بنیاد پر ہماری منیمم ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آخر ڈاکٹر حضرات بلڈ پریشر کے مریضوں میں یا ہارٹ اٹیک کے مریضوں جن کو دل کا کوئی پرابلم ہے، اس میں نمک مکمل کیوں بند کرتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ نمک کا آپ جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے، ایک تو آپ اس کو بھی اس سے محروم کر رہے ہیں، اور اس سے اس کا بدن آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور دوسرا نمک اگر خوراک میں نہ ہو تو پھر اس کے بھوک بالکل ہو جاتی ہے، اس کو ہم انورکسیا کہتے ہیں، اس کے کھانے کا دل نہیں کرتا پھر، اور وہ دن بدن بدن جو ہے وہ اس کا کمزور ہوتا جاتا ہے، مریض لاغر ہوتا جاتا ہے۔ تو مہربانی کریں، میں ڈاکٹروں کو بھی یہی گزارش کروں گا کہ نمک کسی بھی بیماری میں بند نہ کریں، لیکن وہی بات کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں، لیکن جتنا نمک ہماری روٹی میں اور ترکاری میں ہوتا ہے اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
نمک مرچ مسالے کی جہاں تک بات ہے تو وہ دوبارہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ منہ کے ذائقے کے لیے ہوتا ہے. حلق سے نیچے گزرنے کے بعد مرچ مسالے کا کوئی رول نہیں ہے. ہمارے اسوفیگس مطلب وہ جو خوراک کی نالی ہے حلق سے معدے تک جاتی ہے، اور معدے میں اور آنتوں میں مرچ مسالے کی اور نمک کی حس ہی نہیں ہے، اس کی سینسیشن اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. عام طور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرچ مسالے سے دل میں جلن ہوتی ہے یا معدے میں زخم بنتا ہے، تو یہ بالکل غلط فہمی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. مرچ مسالہ اگر آپ اعتدال کے ساتھ کھائیں منہ کے ذائقے کے لیے تو وہ خوراک کو قابل ہضم بناتا ہے اور انسان اس کو کھا کے خوش ہوتا ہے. تو کسی بھی بیماری میں مطلب معدے کے زخم کی بیماری میں یا گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس جس میں جو معدے کی تیزابیت ہے وہ ہماری اسوفیگس میں اوپر آتی ہے، کسی بھی بیماری میں مرچ مسالہ نمک بند کرنے کا کوئی جواز نہیں. ہاں کھانا اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو وہ آپ کے منہ میں واپس آئے گا. تو کھانے کے لیے میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم اس حدیث پہ عمل کریں کہ جب کھانا کھائیں تو معدے کے 3 حصے بنا لیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ہمیں گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز نہیں ہوگی. دوسرا ہمیں چاہیے کہ ہم رات کا کھانا مغرب کی نماز کے بعد کھا لیں. رات کے کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم 3-4 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہوتا ہے تاکہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے وہ ہضم ہو چکی ہو بائی دا ٹائم وی گو ٹو بیڈ. اور دوسرا رات کے کھانے کے بعد جو ہے وہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ چہل قدمی بھی جو ہے وہ کھانے کو ہضم کر دیتی ہے اور رات انسان کی آرام سے گزرتی ہے. ادروائز اگر ہم کھانا کھاتے ہی سونے کے لیے چلے جائیں تو وہ کھانا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم لیٹیں گے تو وہ واپس اسوفیگس میں آئے گا، جس سے دل کی جلن بھی ہوگی، اس سے پھر کسی کی بھی نیند بھی خراب ہو سکتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کم کھائیں. تو ناظرین یہ کچھ چند گزارشات تھیں پرہیز کے بارے میں. تو مختصر میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں نمک مکمل بند کیا جائے، جس پہ گوشت پہ پابندی لگائی جائے یا انڈے کھانے پہ پابندی لگائی جائے. سب کچھ کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ. آخر میں مجھے یاد آیا کہ چاول، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں چاول کھانے پر پابندی ہو. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ، ان ڈاکٹروں پہ جو مریضوں پہ چاول حرام کر دیتے ہیں، ان پہ بند کر دیتے ہیں. جی چاول کیوں خطرناک ہوتے ہیں؟ کیونکہ چاول اکثر لوگ زیادہ کھا جاتے ہیں. تو وہی بات کہ کھانے میں اعتدال اگر رکھیں تو انشاءاللہ چاول بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں ایسی بیماری ہے جس میں گندم بند کی جاتی ہے، اسے ہم سیلیک ڈیزیز کہتے ہیں، اور اس میں گندم ساری عمر کے لیے مریض جو ہے وہ نہیں کھا سکتا، لیکن وہ چاول کھا سکتا ہے، مکئی کھا سکتا ہے، ہر قسم کا فروٹ سبزی اور سب کچھ کھا سکتا ہے، لیکن گندم اس پہ بند ہوتی ہے. لیکن دنیا میں کوئی بیماری، دوبارہ میں کہنا چاہوں گا کہ ایسی نہیں ہے جس میں چاول کھانے پہ پابندی لگائی جائے. تو مہربانی کریں چاول، گوشت، انڈا، نمک، مرچ مسالہ کوئی چیز بند نہیں ہے کسی بھی بیماری میں. صرف اگر کسی کو شوگر ہے تو اس پہ میٹھا کھانے پہ پابندی ہے، چینی، گڑ، شربت، مٹھائیاں وغیرہ یہ نہ کھائیں. باقی سب کچھ کھائیں لیکن اپنے وزن کے مطابق کم کھائیں. اگر وزن زیادہ ہے، باڈی ماس انڈیکس اس کا زیادہ ہے، تو اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کریں اور کھانے کی مقدار کم رکھیں. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.